بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون صدق اللہ مولانا العظیم. میرے بھائیوں اور عزیزوں، میری بہنوں اور بچی، آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ نشست میں ہم نے سورۃ سجدہ کا آغاز کیا تھا. 2 آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے جو قرآن کریم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر کیے گئے. اس کے بعد تیسری آیت سے
جو باتیں وہ توحید کو نہ ماننے کی وجہ سے کہتے تھے اور شرک کی تائید میں کہتے تھے، اس کو رد کرنے کے لیے بعض باتوں کا ذکر فرمایا گیا، اور یہ سلسلہ بیان ابھی جاری ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی اسی سلسلے کی ہے۔ اس کے پس منظر میں جو بات ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خالق بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، سب سے بڑی ذات اسے سمجھتے تھے، ساری کائنات کا اس کو حاکم سمجھتے تھے۔ لیکن ان کے لیے یہ بات پریشان کن تھی، جو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ صحیح ہے کہ ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن وہ پیدا کرنے کے بعد پھر عرش معلیٰ پر فائز ہو گیا اور یا کائنات کے کسی گوشے میں جا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ اب وہ آرام کر رہا۔ یہ زمین جو ہے یہ کائنات کا بہت دور دراز کا کوئی گوشہ ہے، اس کا سب سے چھوٹا کرہ۔ اب یہاں کے رہنے والوں کے حالات کے بارے میں اتنی بڑی کائنات کے عظیم شہنشاہ کو کیا خبر ہو سکتی؟ تو اس کا انتظام و انصرام چلانے کے لیے جیسے دنیا کی حکومتوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ درجہ بدرجہ چھوٹے سے لے کر اوپر تک آفیسر کو ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں، ان کو اختیارات دیے جاتے ہیں، تو ظاہر تب کام چلتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بہت سارے اختیارات کچھ لوگوں کو دے رکھے، اور وہ اپنے اس کے دیے ہوئے اختیارات کے مطابق وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں شرک کی کیا بات ہے؟ ہم اس کو تو مانتے ہیں کہ اصل اللہ وہی ہے، لیکن اس کے نیچے بہت سارے اس کے شریک ہیں۔ کسی کو اس نے اولاد دینے پہ لگا رکھا ہے، کسی کو رزق دینے پہ لگا رکھا ہے، کسی کو بارشیں برسانے پہ لگا رکھا ہے، کسی کو کسی کام پر، کسی کو کسی کام پر۔ تو یہ اس کے دیے ہوئے اختیارات ہیں جو استعمال کرتے ہیں۔ تو اصل خدا وہی ہے، اس لیے کہ وہ تنہا ساری کائنات کا انتظام نہیں چلا سکتا۔ اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ یدبر الامر من السماء الى الارض، اور بعد ایک دوسری جگہ بھی بلکہ ایک سے زیادہ موقع پر اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ زمین کا انتظام وہ نہیں چلا سکتا جو آسمانوں کا انتظام چلا رہا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ زمین میں خدا اور ہے اور آسمان میں خدا اور ہے؟ وہی آسمانوں میں خدا ہے، وہی زمین میں خدا ہے۔ جس طرح اس کی خدائی آسمانوں میں اسی طرح زمین پر ہے، تو اگر وہاں کا انتظام و انصرام اس کی مرضی سے چلتا ہے اور اس کے حکم کے مطابق چلتا ہے، تو یہاں بھی اسی کا حکم چلتا ہے، کسی دوسری کی مرضی یہاں نہیں چلتی۔ تو فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ زمین سے آسمان تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ یعنی زمین پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اسی کی تدبیر سے ہوتا ہے، اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اسی کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے، اور اسی کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ سب چیزیں تدبیر میں شامل ہیں۔ اور آسمان میں جو کچھ ہوتا ہے، جو کارکنان قضاء و قدر کی ذمہ داریاں لگتی ہیں، جس طرح وہ اس کو انجام دیتے ہیں، یعنی ذمہ داری بھی وہی سونپتا ہے، اس کی ادا کرنے کی طاقت بھی وہی دیتا ہے، اور پھر اس کی نگرانی بھی وہی کرتا ہے۔ اور وہ یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو کام سونپ کر تو اس کو رپورٹ پہنچے گی تو پتہ چلے گا، ایسا نہیں، بلکہ جو اس کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے تو اس کی نگاہ ہے اس پر کو ادا کرتا ہے، یہ نہیں کرتا۔ تو وہ زمین سے آسمان تک ہر معاملے کی تدبیر کر رہا ہے۔ ثم یعرج الیہ فی یوم، اور پھر جو اس نے ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں کارکنان قضاء و قدر کو، یا دنیا اور آسمان میں جو اس نے منصوبے شروع کر رکھے ہیں، ان منصوبوں کی تکمیل کے بارے میں یا اس سلسلے میں جو بھی تفصیلات ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں باقاعدہ ہر چیز کو ریفر کی جاتی ہے۔ یہ یارو جو ہے یہ یوں سمجھیے ریفر کرنے کے معنی میں ہے، لفظی معنی تو ہے یہ چڑھتی ہے اس کی طرف، یعنی اس کی طرف ریفر کی جاتی ہے کہ حکم آتا بھی اسی کی جانب سے ہے، اور نیچے سے جو کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، جو رپورٹیں دے، وہ بھی سب اس کو ریفر کی جاتی ہیں۔ یعنی وہ کسی لحاظ سے دنیا کے معاملات سے لا تعلق ہرگز نہیں ہے، وہیں سے کسی کام کا آغاز ہوتا ہے، وہیں کسی چیز کا اختتام ہوتا ہے، وہیں سے ہدایات ملتی ہیں، وہیں سے تدبیریں ہوتی ہیں، وہیں سے توفیق ملتی ہے، وہیں سے اس کی توانائی نصیب ہوتی ہے۔ جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کی توفیق مانگتا ہے تو اللہ ان کو ہمت عطا کرتا ہے، اور جو نہیں کرتے تو ان کی ظاہر فائل کھل جاتی ہے، ان کے مطابق ہر چیز نظم و ضبط میں آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی کی قبضہ قدرت میں ہیں، ہر چیز کا سر رشتہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ اس کی طرف ہر تمام معاملات جاتے ہیں اس دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے تمہارے شمار کے مطابق، مما تعدون، اس چیز کے مطابق جس کو تم گنتے ہو، شمار کرتے ہو۔ یعنی تم جن دنوں کے حساب سے سال میں گنتے ہو، سالوں سے تم صدی بناتے ہو، اس حساب سے دیکھا جائے تو 1000 سال گزرے تو اللہ کا 1 سال بنتا ہے۔ یعنی وہ جب ایک سکیم کا فیصلہ کرتا ہے نا،
تو سمجھو آج کرتا ہے تو گویا وہ 1000 سال میں ہو، 1000 سال میں اس کو بروے کار آنا، دوسرا سال اس کی رپورٹ اس کے بعد پہنچنی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس وقت تک 10 صدیاں گزر چکی ہوں گی۔ تو اس کا معاملہ تو اس طرح چلتا ہے، اس لیے کہ قوموں کے معاملات سالوں کے حساب سے نہیں چلا کرتے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کسی علاقے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بگاڑ شروع ہوتا ہے تو صدی سے یا بعض کئی صدیاں گزر جاتی ہیں تب جا کے مکمل ہوتا۔ اس طرح کہیں اصلاح شروع ہوتی ہے تو اصلاح کا عمل بھی سالوں سال چلتا ہے، کبھی لوگ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، کبھی اگلی نسل آ کر اس کے نتائج کو دیکھتی ہے۔ اور یہاں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے کو ہر آدمی نہیں دیکھتا ہے۔ تو ایک لطیفے کی بات ہے کہ میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ایران کا مشہور جو بادشاہ گزرا ہے جس کا عدل و انصاف بڑا مشہور ہے، نوشیروان جسے کہتے تھے، اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کسی آدمی سے عجیب سی بات سنتا نا اور اس سے خوش ہوتا تو خوش ہو کر وہ زہ کہتا، اور زہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کو 500 اشرفی انعام دے دو۔ چنانچہ وہ کہیں جا رہا تھا اور راستے میں کسی کھیت میں کسی بوڑھے آدمی کو اس نے دیکھا کہ زیتون کا درخت لگا رہا۔ زیتون کا وہ درخت ہے جو سب درختوں سے زیادہ وقت لیتا ہے اگنے میں، جوان ہونے میں، برابر ہونے میں، کئی سالوں کے بعد جا کر اس کو پھل لگتا ہے۔ تو اس کی عمر دیکھ کر نوشیروان نے اپنی سواری روکی اور کہنے لگا، بابا تمہاری ٹانگیں تو قبر میں ہیں، تم زیتون لگا رہے ہو، کیوں محنت کر رہے ہو؟ تمہاری زندگی میں تو یہ پھل نہیں دے تو کیوں لگا رہے؟ تو بابا کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، پہلوں نے لگایا تو ہم نے کھایا، ہم لگائیں گے تو پچھلے کھائیں گے۔ اس قوم کے افراد نے کبھی پچھلوں کی خدمت نہیں کی جو صرف اپنے ہی بارے میں سوچتی کہ ہم ایسے کام کریں کہ اپنی زندگی میں سے فائدہ اٹھائیں۔ قومیں ہمیشہ وہی برابر ہوتی ہیں جو منصوبہ بناتی ہیں نا، تو کئی صدیوں کا، کئی نسلوں کا، کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، پچھلی نسلیں اٹھائیں گی۔ اسی طرح غلط کام ہوتے ہیں نا ان کی یہاں، تو وہ اس طرح نہیں سوچا کرتے کہ ہم کو ایسا کام کریں، کسی کا وقت پر سہارا لے لیں کہ ہم بچ جائیں۔ وہ ہمیشہ سوچا کرتے ہیں کہ اپنی اگلی نسل کو کیا ہم ایک مستحکم ملک اور ایک پرامن ملک دے کے نہیں جائیں گے، وہ کیا کریں گے ہماری نسل؟ تو انہوں نے کہا جناب پہلوں نے لگایا تو ہم نے کھایا، ہم لگائیں گے پچھلے کھائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا زہ، اس کو 500 اشرفی مل گئی۔ تو ہنس کے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، ابھی میں نے یہ درخت لگایا ہی ہے تو اس کا پھل آ گیا، آپ تو سمجھتے ہیں میری زندگی میں کہاں آئے گا؟ تو یہ تو میں نے ابھی لگایا ہی ہے تو اس کا پھل اتر آیا۔ تو بادشاہ نے خوش ہو کر پھر کہا زہ، اس کو پھر 500 اشرفی مل گئی۔ تو کہنے لگا جناب ہر درخت موسم میں ایک دفعہ پھل دیتا ہے، اور میرے درخت نے تو 2 دفعہ پھل دے دیے۔ اس نے پھر زہ کہا، اس کو پھر 500 اشرفی مل گئی، اور پھر ساتھ ہی کہنے لگا یہاں سے چلو ورنہ یہ بوڑھا ہمارا خزانہ خالی کر دے گا۔ تو کہنا یہ ہے کہ ہمیشہ ہم اپنی زندگی میں نتائج کو دیکھنے کے عادی ہیں، یہ انسان کی کمزوری۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے فیصلے ہیں نا، بس وہ قوموں پر عذاب کس طرح نازل کرتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہی نسل اس عذاب کا شکار ہو۔ اگر یہ نسل سنبھلتی نہیں ہے، اگلی نسل بھی ظاہر نہیں کے طریقے پر چلے گی، ہو سکتا ہے اس پر عذاب اترے۔ اس کی مثال حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام کی عمر تبلیغ کی 950 سال ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں عمریں اتنی لمبی نہیں تھی، غیر معمولی عمر اللہ نے ان کو دی، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کئی نسلیں گزاری۔ اب اندازہ تو فرمائیے کہ جس نسل پہ عذاب آیا جا کر، میں نہیں کہہ سکتا وہ کتنی نسل تھی وہ، اور وہ ظاہر وہ نسل تھی جو کئی نسلیں پہلے گزر جانے کے بعد ہمیشہ ان کی برائیاں، ان کے کفر اور شرک کی بارش بنتی رہی، اس نے اصلاح کی کوشش نہیں کی، آخر پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو کہا اللہ کی قدرت کا عالم تو یہ ہے، اور اس کی کائنات کی وسعتوں کا حال یہ ہے کہ وہ جو تدبیر کرتا ہے تو ایک تدبیر 1000 سال تک چلتی ہے، تب جا کر نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ تو تم ایک دن میں بعض معاملات میں بے صبر ہو جاتے ہو، مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اس سے ایک تو اس کی کائنات کی وسعت کا اندازہ بھی ہوتا ہے، اور اس کی کائنات کے بے پناہ ہونے کا بھی، اور اس کی قدرت کے بے پناہ ہونے کا بھی۔ مزید فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم۔ کہا تمہیں بعض باتوں پر بے صبر تم اس لیے بھی ہوتے ہو کہ تم ہر چیز کو جانتے نہیں۔ دنیا میں بڑے سے باخبر آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سامنے بھی دیکھتا ہوں، پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اوپر بھی دیکھتا ہوں، نیچے بھی دیکھتا ہوں، میں پچھلی نسلوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں، آنے والی نسلوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں، میں مستقبل کو بھی جانتا ہوں، ماضی کو بھی سمجھتا ہوں۔ کہا تو جو انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے، عالم الشہادہ ہے۔ صرف وہ ان چیزوں کو جانتا ہے جن کو محسوس کر سکتا ہے، جن کو سمجھ سکتا ہے، جن کو دیکھ سکتا ہے،
اور جو چیزیں ظاہر ہے اس کی وسعت ادراک سے باہر ہیں ان کو تو وہ نہیں جانتا، اور اسی کو عالم الغیب علم غیب کہتے ہیں۔ تو کہا اللہ کی علم کی بے پناہی کا حال یہ ہے اتنی بڑی کائنات کا نظام چلانے کے لیے، اور یہ اس بات کا جواب بھی ہے اس میں کہ یہ بتانے کے لیے کسی پر عذاب کب آئے گا اور کب نہیں آئے گا، اور قیامت کب آئے گی یا کب نہیں آئے گی، اس کا جواب ظاہر ہے وہی ذات دے سکتی ہے کہ جو موجودہ حالات کو بھی جانتی ہو اور مستقبل میں بھی جھانک کے دیکھ سکتی ہے، وہ غیب کی جاننے والی بھی اور محسوس چیزوں کی جاننے والی بھی۔ کہا ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا جاننے والا بھی ہے اور حاضر کا جاننے والا، اس لیے وہ اپنے علم کی وسعت کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اور چونکہ اس کو ہر چیز کا پورا ادراک ہے، اس کے فیصلوں میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ ہم اولاً تو پوری طرح کسی بات کو جانتے نہیں ہیں، اور جس بات کو جانتے بھی ہیں وہ ظاہر ہے کہ محدود زمانے تک جانتے ہیں نا، آئندہ چل کر یہی ہمارا علم خطا کا کہاں شکار ہوگا، اس کو ہم نہیں جانتے۔ اس لیے ہم بعض وقت بہت سوچ سمجھ کر بلکہ قومیں فیصلہ کرتی ہیں اپنے ہاؤس میں بیٹھ کر بڑی دیانتداری سے، لیکن آگے چل کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے کیے ہوئے فیصلے صحیح نہیں تھے۔ لیکن اللہ کا علم چونکہ ہر طرح کی غلطی اور نارسائی سے پاک ہے، اس لیے اس کے فیصلے صحیح ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قومیں جب فیصلے کرتی ہیں یا افراد جب فیصلے کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے علم کی حدود کے مطابق اور اپنی قدرت کے حدود کے مطابق فیصلے کر سکتے ہیں۔ جس طرح ان کا علم بے پناہ نہیں ہے، ان کی قدرت بھی تو بے پناہ نہیں ہے، ان کی قدرت بے قرار نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کی قدرت کو کوئی رکاوٹ ہی نہ ہو۔ آج بس مثلا دیکھیے نا، ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ اس دفعہ ہم اتنی گندم سٹاک کریں گے، اتنی گندم ہم پیدا کریں گے، لیکن ہمیں اس بات کی کوئی خبر نہیں ہوتی کہ موسمی حالات سازگار رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کوئی وبا کہیں سے آئے گی یا نہیں آئے گی، طوفان اٹھے گا کہ نہیں آئے گا، سیلاب آئے گا کہ یا نہیں آئے گا، بارشیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہم اپنے اندازوں یا موسمیات کی کچھ پیشگوئیوں کے مطابق اپنے طور پر منصوبہ بندی کر لیتے ہیں، کبھی وہ منصوبہ ٹھیک ہوتا کبھی نہیں ہوتا، اور اکثر نہیں ہوتا۔ اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اگر فرض کریں گندم کا ہمارا پیمانہ بھر بھی جائے اور ہمارے منصوبے بنائے ہوئے پورے بھی ہو جائے، اس کے بعد حالات کیسے پیش آنے والے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ پنجاب میں سب سے زیادہ گندم ہوتی ہے نا، تو ان کو پتا تھا کہ 35 لاکھ مہاجر ہمارے پلے پڑ جائیں، اور یہاں سے ٹرک بھر بھر کے ہمیں وہاں بھیجنے پڑیں گے گندم کے، ہمارے بیشتر وسائل وہاں خرچ ہو کے رہ جائیں گے۔ یہ ہماری حکومت یہ کارنامے انجام دے گی کہ اپنے ملک کو برباد کر کے رکھ دے گی، تو کوئی پتا تھا کہ ہمارا پھل کیوں مہنگا ہوگا؟ اسی کہ جب سواد کو برباد کریں گے پھل تو مہنگا ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے کاموں کے انجام کو نہیں جانتے، دوسری چیزوں کو کیا جانیں گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح اس کا علم اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح اس کی قدرت کی انتہا بھی نہیں، وہ عزیز ہے۔ عزیز وہ ہوتا ہے جو ہر چیز پر غالب ہو، جس کے فیصلوں کو بروئے کار آنے میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے اس کو روک نہیں سکتا کوئی۔ وہ کہیں تباہی مچانا چاہتا ہے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، کسی کو بچا نہ سکتا، کوئی اس کو تباہ نہیں کر سکتا۔ جس کو پیدا کرنا چاہتا اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جس کو نہیں پیدا کرنا چاہتا اس کو پیدا کر کوئی نہیں سکتا۔ تو کہا وہ عزیز ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ رحیم بھی ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب تو ہے، لیکن اس کا غلبے کا مطلب غضب اور قہر نہیں ہے۔ وہ اپنے غلبے کی وجہ سے اور اپنی بے پناہ طاقت کی وجہ سے بندوں پر ظلم کبھی نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا قانون تو یہ ہے، وہ تو فرماتا ہے کہ میں جب کسی قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو وہاں بھی میں ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کرتا ہوں۔ رحمت کا سلوک کیا کہ میں ان کو مہلت عمل دیتا ہوں کہ سنبھل جاؤ، پھر بعض بار میں اس مہلت عمل میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ یہ جو میں بار بار تنبیہ کرتا ہوں چھوٹی موٹی تکلیفیں پہنچا کر، لیکن میں جلدی پکڑتا نہیں اور تباہ نہیں کرتا، یہ اصل میں اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے کہ اب بھی تمہیں سنبھلنے کا موقع دے رہا ہوں۔ اور پھر یہ بات کہ اللہ نے ہر مخلوق کو بہت خوبصورت، بہت مفید، ہر طرح کے حالات کے مطابق، ہر طرح کی ضروریات کے مطابق پیدا فرمایا ہے، اس کی بہترین مثال دی ہے انسان کو۔ کہا دور کو جاتے ہو، خود اپنے آپ کو دیکھ لو کہ اللہ نے انسانوں کو کیسا بنایا۔ کہا بدا خلق الانسان من طین، انسان کو دیکھو، اس سے زیادہ خوبصورت مخلوق تم کوئی نہیں دیکھ سکتے، اس سے زیادہ دور رس نگاہ رکھنے والی، اس سے زیادہ فکری توانائی کی مالک، اس سے زیادہ قوت تسخیر کی حامل، اس سے زیادہ تجسس رکھنے والی،
اس سے زیادہ علم اور مشاہدہ رکھنے والی، فکری گہرائی رکھنے والی کوئی مخلوق نہیں ہے، اور ایسی مخلوق تو ہے ہی نہیں اس کو اللہ نے جوہر عقل سے نوازا جیسے انسان کو نوازا۔ اور آپ دیکھیے دنیا میں بیشتر چیزیں جو آج جن سے آنکھیں چگا چوند ہو جاتی ہیں وہ براہ راست اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قوت تخلیق جو انسان کے ذہن میں رکھی گئی ہے، جو قوت ایجاد رکھی گئی، جو اس کا سحر ہے سر۔ اللہ نے لوہا پیدا کیا، ہم نے ہوائی جہاز بنا دی، اس نے پلاسٹر پیدا کیا، ہم نے کمپیوٹر بنا دی، یعنی اس نے مٹی بنائی نا تو ہم نے قطب مینار بنا دیا اس کو۔ یعنی کیا کیا انسانوں نے نہیں بنایا، لیکن خود اس انسان کی اپنی حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتا وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، ہم نے اس انسان کی ابتدا مٹی سے تو کیا، اور ہے کیا ایسا؟ کچھ لوہا ہے، کچھ چونا ہے، اس طرح کی کچھ اور چیزیں ہیں، ان کو ملا کر اللہ نے اس کا ایک قالب بنایا، اس میں مٹی بھی شامل ہے۔ یعنی زیادہ معلوم ہوتا ہے مٹی کا اثر ہے اس میں، مٹی کا اس میں غلبہ ہے۔ ایک بت کھڑا کیا، اس میں پھر کیا کچھ بھر دیا اللہ نے، وہ تو سب کچھ اللہ ہی کی دین ہے نا۔ کہا انسان کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ مٹی سے ہوئی ہے۔ یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا۔ اور یہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جتنے بھی حیوان ہیں، انواع حیوانی جتنی بھی ہیں، قرآنی فکر یہ کہتی ہے کہ اس کا پہلا فرد دست قدرت نے بنایا، یہ اس کا پہلا مرحلہ اس طرح طے ہوا۔ یہ الگ بات ہے، ہماری ڈاروینی تھیوری جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی، وہ اس پر ہنستی ہے کہ یہ تو بالکل غیر سائنٹیفک بات ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا یہ جوہر حیات کہاں سے آیا، تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، اس کے سوا کہتے ہیں حادثتاً زندگی پیدا ہو گئی۔ اب کوئی عقل مند آدمی ذرا عقل کے حوالے سے سوچے کہ کیا زندگی جیسی نعمت حادثتاً بھی پیدا ہو سکتی؟ یعنی یہ بات اگر غیر سائنٹیفک ہے تو اس سے زیادہ غیر سائنٹیفک بات تو ہو ہی کوئی نہیں سکتی۔ اور اگر آپ چلیے یہ مانیں کہ کہیں ساحل کے کنارے پر ایک جرثومہ حیات پیدا ہوا تھا، چلیے جرثومہ تو مٹی سے بن گیا ہوگا، تو حیات کہاں سے آئی؟ وہ ایک سر رکھنے والی پہلی مخلوق ہے، لیکن اس میں بھی اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ ہم اس کا راز نہیں پا سکتے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ ہی کی قدرت ہے اور اسی کا علم ہے جو ان کے اندر بولتا ہے۔ تو کہا ہم نے سب سے پہلے انسان کو مٹی سے بنایا، یعنی اس کا پہلا جو قالب بنایا ہے انسان کا تو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ پھر دوسرا اس کا مرحلہ کیا ہے کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، یہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے کہ اللہ نے ایک حقیر پانی کے خلاصے سے اس کی نسل کو بنایا، یعنی انسان کو پیدا کر دیا۔ اب انسان کے نطفے سے اور اس کے گندے پانی سے، مرد اور عورت کے اتصال سے آگے جو سلسلہ چلایا ہے انسانوں کا، یہ اس سے بھی زیادہ حیران کن۔ یعنی اس کے اندر قدرت ایک ایسی مشینری فٹ کر دی کہ جس کے نتیجے میں اب صدیاں بیت گئی ہیں اور یہ مشینری خراب ہونے میں نہیں آئی کہ انسانوں سے انسان پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ کس کی قدرت ہے؟ ظاہر اللہ کی قدرت ہے۔ کوئی اور اس طرح کا کام آج تک کر کے نہیں دکھا سکا۔ یعنی بہت دعوے کیے گئے کہ ہم دوسری بھیڑ بنانے میں شاید قادر ہو گئے۔ سوال تو یہ ہے کہ قدرت نے جسے کہ آٹومیٹک سلسلہ بنایا ہے کہ انسانوں سے انسان پیدا ہو رہے ہیں، بھیڑوں سے بھیڑیں پیدا ہو رہی ہیں، بکروں سے بکرے پیدا ہو رہے ہیں، ہر جانور سے دوسرا جانور پیدا ہو رہا ہے، اور پھر انسانوں میں سے جو حیوانی شکل میں انسان پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ چلیے وہ ہمارے مادے سے ایک دوسرا مادہ وجود میں آ گیا، لیکن اس میں جوہر عقل کہاں سے آ گئی؟ اس میں حواس کہاں سے آ گئی؟ اس میں غور و فکر کی صلاحیتیں کہاں سے آ گئی؟ اور میرے حیرانی کی بات یہ کسی ملک میں آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کہیں یہ تجربہ فیل ہوا ہو کہ اللہ نے کہیں صرف مردی پیدا کر دی ہے، کہیں صرف عورتیں پیدا کر دی ہیں۔ ہر علاقے میں ایک تناسب کے ساتھ مرد پیدا ہوتے ہیں، ایک تناسب سے عورتیں پیدا ہوتی ہیں، اور ان کا بعد میں آپس میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، آگے پھر نسل چلتی ہے۔ یہ صدیوں سے ہم یہ سلسلہ حیات دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا مرحلہ کبھی بھی رکے گا نہیں تا وقت تا قیامت کی صبح طلوع ہو جائے گی۔ یہ حیران کن اللہ کی قدرت ہے جس کی کوئی اور چھوڑ سمجھ میں نہیں آتا۔ چلیے انسانی مادے سے تو انسانی نطفہ سے تو اتنا ہوتا ہے نا کہ ماں کے پیٹ میں ایک حمل ٹھہر جاتا ہے، لیکن اس کے آگے جو پروسیس ہے کہ کس طرح اس کو گاڑھا کیا جاتا ہے، کس طرح گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، کس طرح پھر اس کو ہڈیاں اس میں چھوٹی پیدا کی جاتی ہیں، کس پر اس کو ماں چڑھایا جاتا ہے، کس طرح پھر اس میں ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ اس کو غذا وہاں پہنچایا جائے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا نقش درست کیا جاتا ہے، نئے نقش بنائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس میں روح ڈال دی جاتی۔ یہ پورا جو ایک پروسیس ہے جو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک چلتا رہتا ہے، کون توجیہ کر سکتا ہے اس کی؟ اور اللہ کی اس قدرت کو کون جان سکتا ہے؟
اس کے بارے میں فرمایا ثم سواہ، پھر ہم نے اس کو درست کیا۔ درست کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں ایک لیکوڈ کی شکل میں وہ گیا، اس کے بعد ہم نے اس کو درست کیا کہ درجہ بدرجہ اس کو آہستہ آہستہ انسانی شکل میں ڈالا۔ لیکن بعض علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں جس کو ہم انگریزی میں فنشنگ ٹچ کہتے ہیں، کہ یہ اب آہستہ آہستہ مراحل طے کرنے کے بعد آخر جب اس مرحلے میں پہنچا جب اس کو شکل و صورت کی ضرورت تھی تو اللہ نے اس کو خوبصورت نین نقش دیے، نقشت درست کیا، اس کی نوک پلک سنواری۔ دونوں صورتوں بات تو ایک ہی۔ چنانچہ جب وہ اپنی اچھی شکل صورت اختیار کرنے کے بعد ایک بچے کی شکل میں تیار کر دیا گیا، تب فرمایا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اسے عیسائیوں کو بھی اور ہمارے جو لوگ وحدت ادیان اپنے ہماؤس کے قائل ہیں ان کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے سوائے اللہ کی روح کے، سب کی حقیقت ایک ہی ہے۔ قرآن کریم نے چونکہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے، تو روح کو ایک مستقل وجود قرار دے کر عیسائیوں نے کہا کہ اس طرح سے خدا دو ہو گئے، ایک تو خدا ہے، دوسرا اس کی روح جو عیسیٰ علیہ السلام میں آئی ہے جو خدا کا بیٹا ہے یا خدا ہے۔ اس طرح خدائی کے دو حیولے ان کو نظر آئے، اس لیے کہ ایک تو اللہ خود تھا کہ جب اس نے اپنی روح پھونک دی تو وہ بھی خدائی کا ایک حصہ تھی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آج تک اس کی اولاد میں سے تمام مذاہب اس کی اولاد میں ہیں، کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے۔ جب اللہ نے اس کے اندر روح پیدا کر دی تو اب تک تو صرف ایک قالب تھا نا، ایک بت بنا ہوا تھا۔ اب جب روح پیدا ہوئی اور خاص ملکوتی روح کہ اس کے اندر سب نے سوچنے صلاحیت پیدا کرنا مقصود تھا، تو کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تب اللہ نے اس کو سمع دی، اس کو ابصار دیا، اس کو افئدہ دی۔ سمع کہتے ہیں سننے کی قوت کو یا کان کو بھی کہہ دیتے ہیں، سننے کی قوت کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ اللہ نے ہم ان کو سماعت کی قوت عطا کی، اور ابصار اس سے مراد قوت مشاہدہ ہے، ہم نے ان کو قوت مشاہدہ سے نوازا۔ افئدہ کا معنی ہوتا دل، فؤاد کی جمع ہے، مراد اس سے ہے دماغ کے سوچنے سمجھنے کا کی جگہ۔ یعنی ہم تو یہ قرآنی کی جو فکر جو ہے نا، یا قرآنی اسلوب جو ہے جس کے مطابق ہمارا اقبال عام طور پر گفتگو کرتا ہے، یا جتنے بھی ہمارے ایسے شعراء یا ادبا گزرے ہیں جن پر قرآنی فکر کا غلبہ ہے، اور پرانی آسمانی کتابیں بھی، وہ دماغ کی بات نہیں کرتی، وہ دل کی بات کرتی۔ وہ جب بگاڑ کی بات کرتی ہے مگر وہ کبھی نہیں کہتے دماغ بگڑتا، وہ کہتے دل بگڑتا۔ ہمارا اقبال بھی یہی کہتا ہے، دل زندہ کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اور دل بیدار پیدا کر کے دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ تو وہ ہمیشہ دل کی بات کرتا ہے۔ تو دل سے مراد کیا ہے؟ وہ نہیں صرف پمپ کرتا خون کو، بلکہ مراد یہ کہ اس میں احساسات ابھرتے ہیں، اس میں انفعالی قوتیں پائی جاتی ہیں، اس میں عزائم بلند ہوتے ہیں، اس میں قوت فعلی بھی پائی جاتی ہے، وہ متاثر بھی ہوتا ہے، وہ اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں، ہم یوں تو ہم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں دل کا یہ کام تو نہیں ہے، تو سارے عقلی کے کام ہیں یا دماغ کے کام ہیں کہ وہ بات چیز سے متاثر ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی کو صدمہ پہنچتا ہے نا، وہ کہتا ہے میرا تو دل ڈوبنے لگا، وہ کبھی نہیں کہتا میرا دماغ ڈوبتا، یہ کہتا میرا دل ڈوب رہا۔ جب بھی کوئی صدمے جواب والا واقعہ پیش آتا ہے تو اخباروں میں بھری جاتی ہیں کہ اتنے ہارٹ فیل ہو گئے، کبھی نہیں کہا کہ برین ہیمریج ہو گیا یا کسی کا دماغ قبضے میں نہیں رہا۔ تو معلومات ہے کہ اصل چیز دل سے اٹھتی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے سائنس کے ساتھ ساتھ آہستہ سا پیدا ہو جائے، اور وہ پھر ان چیزوں کو دماغ کے حوالے کرتی ہے، اور ہم اس کو دماغ کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل مبدا اور معاد ہے وہ دماغ نہیں ہے، وہ دل ہے۔ کہ جس اللہ نے انسان کو ایک گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا، پھر اس کو تعقل سے نوازا، قوت شعور عطا کی، اس کو حواس عطا فرمائے، اس کو قوت تسخیر عطا فرمائی، قوت ایجاد بخشی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ زمین کا دامن تنگ ہو گیا ان نعمتوں سے۔ تو کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا انکار کر دے؟ یعنی اللہ نے اسے آنکھیں دی حق دیکھنے کو، تو وہ کیا ساری عمر اندھا بن کر زندگی گزارے؟ اس کو کان دیا حق سننے کو، تو کیا وہ بے حیائی کی باتیں سنے؟ اس کو حق کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو کیا وہ کبھی حق کے راستے پر نہ چلے
بلکہ جب بھی وہ سب اس سوچ کو کبھی صرف کرے بھی تو اللہ کے دین کے خلاف سازشوں میں شریک ہو اور اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرے. کہ یہ کیا شکر ہے اللہ کا جو تم کر رہے ہو؟ اللہ نے کیا نعمتیں تمہیں اس لیے عطا کی تھی کہ تم یہ کام، یہ حرکتیں کرو. کہ قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہیں تم میں وہ لوگ جو شکر ادا کرتے ہیں، تو بہت کم شکر ادا کرتے ہیں. وقالوا اذا ضللنا في الارض انا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون. یہاں سے بحث شروع ہو رہی ہے قیامت کی. ان کو قیامت پر جو اعتراض تھا اس اعتراض کا ذکر کیا ہے، پھر اس کا جواب دیا، لیکن جواب ایک دوسرے پہلو سے دی. کہ یہ قیامت کے بارے میں اس کے انکار کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں، قالو، یہ لوگ یہ کہتے ہیں، اذا ضللنا فی الارض، جب ہماری پچھلی نسلیں اور ہم بھی آگے چل کر مٹی میں ملدل جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ہی بوسیدہ اور ہو کر ختم ہو جائیں گے، تو کتنے تعجب کی بات ہے کہ اس وقت جب کہ ہمارا وجود کیا، ہمارا نام و نشان تک نہیں ہوگا، تو ہمیں کیا نئی زندگی ملے گی؟ کوئی ہے سمجھ میں آنے والی بات؟ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ چلیے یہ نسل مر جائے تو اگلی نسل کے آنے سے پہلے ہمیں زندہ کر دیا جائے، تب بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی ہماری قبروں میں ہمارا وجود پڑا تھا، چلو اس میں جان ڈال دی گئی. قیامت تو تب آئے گی نا جب نسلوں پر نسلیں تباہ ہوتی چلی جائیں گی، اور حتیٰ کہ پچھلی نسلوں کا کوئی وجود تک، کوئی نشان تک باقی نہیں رہے گا. لیکن تم کہتے ہو پھر وہ دوبارہ زندہ کر دی جائیں گے، ان کو جسم بھی دیا جائے گا، ان کو روح بھی دی جائے گی. یہ کیا بات ہے؟ کہا جب ہم گم ہو جائیں گے، قالوا اذا ضللنا فی الارض، جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، یعنی زمین کی خاک میں مل کر خاک ہو جائیں گے. انا لفی خلق جدید، کیا ہم خلق جدید میں ہوں گے پھر؟ یعنی نئے سرے سے ہمیں پیدا کیا جائے گا. چنانچہ بعض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے کہ کوئی آدمی نہایت وہ سیدھا سی کو ہڈی گلی سڑی ہوئی وہ قبرستان سے کہیں اٹھا کے لاتا اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں کو دکھا کے کہتا کہ لوگوں یہ دیکھو، یہ محمد کہتے ہیں کہ اس میں بھی جان ڈالی جائے گی. ہے کوئی عقل کی بات؟ اس طرح مذاق اڑاتے کہ تمہیں کو سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی اس حال کو پہنچ کر بھی انسان دوبارہ زندہ ہو جائے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اس بات تو سمجھ میں آتی ہے. اس لیے کہ حقیقت، اصل میں اگر حقیقت پر غور کیا جائے کہ دو چیزیں ہیں، ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے. یہ جسم جو ہے یہ یوں سمجھو آشیانہ ہے انسانی روح کا، یا گھر ہے جس میں انسان رہتا ہے. اور یہ جو کس چیز سے بنا ہے؟ مختلف دھاتیں مل کر، مٹی کے ساتھ مختلف دھاتیں ملا دی گئی ہیں، پانی ملا دیا گیا، اس کو گوندھ کر ایک قالب بنا دیا گیا، ایک گھر بنا دیا گیا جس میں روح کو رہنا تھا. اس کے بعد اس میں روح ڈال دی گئی. اب جب آدمی مرتا ہے نا تو روح نہیں مرتی، روح اس سے الگ کر دی جاتی. آگے آ رہا کہ روح صرف اس سے الگ کی جاتی ہے، روح تو اسی طرح اللہ کے پاس پہنچ جاتی. اور وہ جو اس کا قالب تھا وہ ٹوٹ پھوٹ کے دوبارہ جن چیزوں سے بنا تھا، زمین کی چیزوں سے، انہی زمین کی چیزوں میں دوبارہ مل جاتا جا کر. تو اس کا مطلب یہ جو اصل جس کو میں یا ہم کہتے ہیں وہ تو روح بولتی ہے. اصل انسان تو وہ ہے جس کے اندر بیٹھا ہے. یہ تھوڑا بول رہا ہے، یہ ہاتھ تو نہیں میرا بول رہا ہے، یہ چیزیں نہیں بول رہی، میری زبان نہیں بول رہی، اندر سے وہ قوت بول رہی ہے جس کو ہم روحانی قوت کہتے ہیں یا ملکوتی قوت کہتے ہیں، ملکوتی روح کہتے ہیں. اس کو تو موت کبھی نہیں آئے گی. اقبال کے اللہ قبر ٹھنڈی رکھے، اس نے کہا یہ نقطہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ جان جاتی نہیں مرگ بدن سے. چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے. اسے یہ نہیں مرتی روح. تو جب یہ مرتی نہیں ہے تو تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ اس میں دوبارہ جان ڈالی جائے گی؟ دیکھو نا، وہ جو چیز پہلے زمین سے بنی تھی، زمین میں بکھر گئی، دوبارہ اس قالب کو دوبارہ بنا کر اس میں روح جو پہلے موجود ہے اس کو دوبارہ ڈال دینا، یہ کیا مشکل؟ جیس اللہ نے پہلے وہ آشیانہ بنایا تھا اور اپنی روح اس میں ڈالی تھی، اب دوبارہ آشیانہ بنا کے صرف مٹی موجود ہوگی، لوہا بھی موجود ہوگا، چونا بھی موجود ہوگا، اور چیزیں موجود ہوگی، ان کا دوبارہ ایک آشیانہ بنا کر اس میں روح ڈال دیں. اس میں کون سی بات ہے؟ کہا یہ بات ان کو سمجھ میں آتی ہے، یہ نہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی. اصل بات یہ ہے بل ہم بلقاء ربہم کافرون، وہ لوگ اصل میں اپنے رب کی ملاقات سے انکاری ہیں. جس طرح کی وہ زندگی گزار رہے ہیں نا، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے رنگ میں بھنگ ڈالی جائے، ان کی زندگی کو بدرنگ بنا دیا جائے، وہ یہ نہیں چاہتے. وہ جو عیش و عشرت میں لگے ہوئے ہیں نا، اس کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ جس کرسی پر بیٹھے ہیں نا،
ان کو پتا بھی ہو کہ کرسی کھسک رہی ہے تب بھی اس کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتے. وہ جس کاروبار میں لگے ہیں جس میں وہ ہزاروں حرام مال و دولت کے ذرائع نے پیدا کر رکھے ہیں، وہ جانتے ہو کہ یہ ہمیں نہ جانے کہاں جا کے برباد کر دے گا یہ کاروبار، لیکن وہ کبھی اس کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ ہے اللہ کے سامنے جانے سے انکار کرنا، کہ جو آدمی اللہ کے سامنے جا کر اپنا منہ نہیں دکھا سکتا اور کسی بات کا انکار نہیں کر سکتا، وہ ظاہر اس بات کو کیوں مانے گا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا پڑے گی. کہا یہ اصل مرض ہے جس کی وجہ سے وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ قیامت ان کو سمجھ میں نہیں آتی. اور اگر آپ غور کریں تو یہ مرض تو میرا بھی ہے اور شاید آپ کا بھی. ہم تو زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں قیامت آئے گی، لیکن اللہ کے سامنے جواب دہی کری جانا نہ مجھے پسند ہے نہ آپ کو پسند ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس رکھا ہی کیا. کوئی آدمی اس کی تیاری، اگر دیکھیں نا، اگر آدمی کو فکر ہو کہ اللہ کے سامنے جانا تو اس کی تیاری بھی تو کرے گا. جس آدمی کو پتا ہو کل مجھے عدالت میں پیش ہونا ہے، رات اس کو نیند نہیں آتی، تو اللہ کی بارگاہ میں جانا، اس کی عظمت کا ذرا احساس کرو، تو آدمی کو تو نیند زندگی بھر کی نیندیں اڑ جانی چاہیے. تو ہماری تو رات کبھی ایک رات کی نیند خراب نہیں ہوتی. قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. پھر اس غلط فہمی کو بھی دور کیا گیا ہے. کہا تمہیں اصل میں پتہ نہیں کیا، تم کیا سمجھتے ہو موت کو، تم کیا سمجھتے ہو کہ موت بس ایسے ہی آ جاتی اللہ کی اجازت کے بغیر؟ چلتا چلتا آدمی حادثے کا شکار ہو گیا، تم نے سمجھا کہ کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، وہ مر گیا، یہ ایسے مر گیا. ہارٹ فیل ہو گیا، اب کہتے پتہ نہیں اچھا بلا تھا، ایسے ہی مر گیا. ایسے کوئی نہیں مرتا. اللہ کا ایک سسٹم، ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت ہر آدمی کو موت آتی ہے. یاد رکھو کوئی آدمی اپنے آپ نہیں مرتا، فرشتہ آ کر اس کی جان نکالتا ہے. اور فرشتہ بھی وہ 4 فرشتوں میں جو ایک عظیم فرشتہ، کوئی معمولی فرشتہ نہیں جس کو اسرافیل کہتے نہ اسرائیل کہتے. البتہ یہ ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے، ان کے ساتھ ایک بڑا جم غفیر ہے کارکنوں کا، ایک بہت بڑی فوج ہے. لیکن ساری دنیا میں پھیلے ہوئے انسان اور دوسری مخلوقات، ان تمام کی جانیں وہی نکالتا ہے. تو کہا دیکھو، قل اے پیغمبر ان سے کہیے، یتوفاکم ملک الموت. یہ توفی جو ہے نا، میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں، اس کا معنی اس میں مارنا نہیں ہوتا بلکہ وصول کرنا ہوتا ہے. ٹو ریکال اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ واپس بلاتا ہے، وہ وصول کرتا ہے ملک الموت تم کو پورے کا پورا. الذی وکل بکم، وہ ملک الموت جس کو مقرر کیا گیا ہے تم پر، وہ تمہاری پوری کی پوری روح، جو تمہارا اصل جو انسان ہے نا تمہارے اندر، اس کو پورے کو وصول کرتا ہے. وہ نہیں مرنے پاتا، وہ اس کو وصول کر کے لے جاتا ہے. وہ بالکل اس طرح وصول کرتا ہے جیسے ہرکارا آ کر کسی سرکاری چٹھی کو نکال کے لے جاتا ہے. اور ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر جب وہ تمہیں وصول کرتا ہے نا تو تمہیں تمہارے دیوتاؤں کے پاس نہیں لے کے جاتا جیسے تم سمجھتے ہو، پھر تمہاری حاضری اللہ کے پاس، تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ ملک الموت کے بارے میں ایک آدھ بات میں عرض کرتا ہوں کہ ملک الموت تو آپ جانتے ہیں کہ عظیم فرشتہ، جیسے ابھی میں نے عرض کیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک انصاری کی نزع شروع ہوئی، ایک انصاری صحابی تھے، تو حضور ان کے پاس موجود تھے. حضور نے ان کے پاس اسرائیل کو دیکھا تو آپ نے حضرت اسرائیل سے فرمایا کہ یہ میرے صحابی ہیں، ذرا ان کے ساتھ نرمی کرنا، جان نکالتے ہوئے. انہوں نے کہا آپ اس کی فکر اطمینان رکھیں، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں. اور پھر کہا کہ میرا اتنا گہرا رابطہ ہے انسانوں کے ساتھ کہ میں دن میں ہر انسان کو 5 دفعے دیکھتا ہوں، اس لیے میں ان کو خوب پہچانتا ہوں، یہ مومن ہے کہ کافر، اچھے ہیں یا برے، اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرتا ہوں. اور مزید کہا کہ حضور میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں کسی مچھر کی بھی روح نکال لوں، یہ تو اللہ جب حکم دیتا ہے تب مجھے طاقت بھی دیتا ہے، میں اپنے طور سے کچھ نہیں کر سکتا. ایک حدیث میں ہے، حضور ایک صحابی کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جیسے ایک بڑا طباق ہو نا تو اس میں کچھ دانے پڑے ہوں، تو دیکھنے والے کی نگاہ ہر دانے پر پڑتی ہے، جس دانے کو چاہے اٹھا لے. کہا پورے انسان جو کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کو بالکل دانوں کی طرح اسرائیل روزانہ دیکھتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس میں اٹھا لیجیے، اس کا حکم ہوتا ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی. یہ جو کہا نا کہ وہ مچھر کی روح کو بھی اپنی مائی سے نہیں نکال سکتا، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حیوانات، حشرات الارض، ان کی روح بھی حضرت اسرائیل نکالتے ہیں. لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل صرف انسانوں کی روح نکالتے ہیں،
حیوانوں کی نہیں۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حیوانوں کی زندگی اصل میں ان کا اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح کرنا۔ وہ تسبیح قرآن کریم میں خود کہا کہ وہ تسبیح کرتے ہیں، تم نہیں سمجھے تسبیح کیسے۔ اب ہم تو اس پر اگرچہ لوگوں نے اس کی تعویلیں کی، لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ متشابہات میں سے ہم نہیں جانتے تسبیح ہے کیا، لیکن وہ تسبیح کرتے ہیں۔ کہا جب تک ان کی تسبیح جاری رہتی ہے وہ زندہ رہتے ہیں، جب تسبیح ختم ہوتی ہے مر جاتے ہیں۔ ان کی جان نکالنی نہیں جاتی، تسبیح رکنے کی دیر مر جاتے ہیں۔ ایک قانون میں بندھے ہوئے ہیں، اس کے مطابق ان کی جان نکل جاتی۔ یعنی بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضرت اسرائیل ان کی جان نکالتے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ دونوں طرح کی باتیں ہمیں ملتی ہیں لیکن بعض لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا ہے اس طرح کی حدیثوں کا۔ مثلا یہ حدیث آپ نے بھی شاید سنی ہوگی اور مشہور حدیث ہے کہ جہاں تصویر ہو اور کتا ہو وہاں فرشتہ نہیں آتا، بلکہ جبریل ایک دفعہ حضور کے دروازے سے آ کے واپس چلے گئے۔ حضور بڑے پریشان ہوئے، کچھ دیر کے بعد آئے تو پوچھا کہ میں نے دیکھا تھا کہ آپ آئے تھے، واپس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا حضور ایک کتے کا بچہ کہیں دروازہ کھلا رہ گیا، آپ کی چارپائی کے نیچے گھس گیا تھا، وہ نیچے بیٹھا ہوا تھا، ہمیں حکم نہیں ہے ایسی جگہ جانے کا جہاں کتا ہو، جس کمرے میں کتا ہم وہاں نہیں جاتے۔ ہاں کھلی فضا میں تو ظاہر ہے کہ مجبوری ہے۔ اس سے لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ کتے گھر میں باندھ کے رکھو، نہ کوئی فرشتہ آئے نہ تمہاری موت، نہ تمہاری کو جان نکالے، تو تم تو زندہ ہی رہو۔ ہماری یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، اللہ ان کو بری کی رحمت کرے، ان کی آخرت بڑی اچھی ہوئی، پہلے تو بڑے عجیب سے آدمی تھے، میرے ہمسائے بھی رہے۔ تو انہوں نے ایک دو مجھ سے باہر سیر کرتے ہوئے مذاق میں یہ بات کہی کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ان کے پاس ایک بڑا سا اولاد تھی، کوئی نہیں، بڑا سا کتا رکھا ہوا تھا۔ کہنے لگے ہماری جان کون نکالے گا، میں تو مزے ہے، نہ فرشتہ آئے سے ڈرتا ہوا، نہ ہماری جان نکالے۔ تو میں نے ویسے مذاق میں کہا، لیکن انہوں نے اس کو سیریسلی لے لیا اور بڑا عرصہ مجھ سے ناراض رہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایسی بھی خوشی کی بات نہیں ہے، کتوں کی تو آخر کو جان نکالتا ہے نا، ہمیں تو اسرائیل ہماری جان نکالیں گے، آپ کی وہ نکال لیں گے جو کتوں کی نکالتے ہیں، بچیں گے آپ بھی نہیں۔ انہوں نے پتہ نہیں اس کو کیا سمجھا، انہوں نے اس کو پرسنل لے لیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ باہر جان ان کی بھی نکالی جاتی ہے، اب اس کے سسٹم کیا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن انسانوں کی جان باہر اسرائیل اپنے کارکنان سمیت کسی کو خود بھیج دیتے ہوں یا خود جاتے ہوں ہر جگہ، یہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ جان نکالتے ہیں۔ تو یہاں پر پروردگار نے فرمایا کہ وہ ملک الموت جو ہے وہ پورا تمہیں وصول کرتا ہے، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جس کو وصول کر لے جاتا اس کو محفوظ رکھا جاتا، وہ تو روح ہے، اس کے تو مرنے کا سوال ہی کوئی نہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ یہ ذکر ہے ان بد دماغوں کا، ان متکبر لوگوں کا جو قیامت کا نام آتا تو مذاق اڑاتے، بلکہ بعض دفعہ تو عجیب و غریب باتیں کرتے۔ 29ویں پارے میں صورت ہے شاید جس میں کہا گیا ہے کہ جہنم کی نگرانی پر جو فرشتے مقرر ہیں ان کی تعداد 19 ہے، 19 19 فرشتے۔ اب انہیں اپنی ورثوں میں اس کو موضوع بنا لیا مذاق کا۔ ایک پہلوان صاحب کھڑے ہونے کہا 19 سے تو میں اکیلا نبڑ سکتا، پھر کیا مسئلہ؟ دوسرے نے کہا چلو ایک ایک سے نبڑنے کی باری آئی، وہ فرشتے ہیں تو کیا ہم ایک ایک سے بھی نبڑ سکتے؟ تو اول تو ہم میں ایسے پہلوان ہیں جو 19 آدمیوں کو 19 کو اکیلے مار سکتے ہیں، تو ہم باقی سب کو بچا لیں گے، تم فکر نہ کرو۔ یہ اگر 19 ہے تو پھر ہماری کوئی مسئلہ نہیں۔ اس طرح کی عجیب و غریب باتیں، تو ایسے ہی لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ۔ اس میں ایک صورت ہوئی ہے کہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر ایسا ہے تو حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ خطاب کسی کو بھی ہو، غیر متعین مخاطب۔ کہتا کاش آپ دیکھتے اس وقت جب مجرم لوگ ناکسو رؤوسہم عند ربہم، قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ وہاں جب سب کو کھڑا کیا جائے گا تو یہ جو بڑے بڑے پاپی ہیں نا، جو آج پٹھے پہ حاضری رکھنے دیتے، یہ وہاں سر جھکائے کھڑے ہوں گے انتہائی سراسیمگی کی حالت میں، حتیٰ کہ بڑی ہمت کر کے یہ بات کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، یا اللہ اب تو ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، جن چیزوں کو ہم نہیں مانتے تھے کہ قیامت آئے گی وہ تو اب اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لی، وسمعنا، اور ہم جہنم کو دھاڑتا ہوا بھی سن رہے، اپنی کانوں سے سب کچھ سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں واپس بھیج دے دنیا میں، اب ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، اور ہم ہوں گے ان باتوں کا یقین کرنے والے۔
کہا اس وقت ان کا یہ حال ہوگا کہ وہاں کے عذاب کو دیکھ کر درخواست پہ درخواست کریں گے کہ یا اللہ ایک دفعہ موقع دے دے دوبارہ جانے کا، ہم پھر نافرمانی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ جن باتوں کو میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں، سوال ہی پہلے تو پورا یقین سے اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، کہا ہم نے دنیا میں تمہارے پاس جو ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں ان سے اور ان کے ذریعے مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کو اور اس کے رسول کو مانو، قرآن کریم کو مانو۔ اب اگر یہ اپنی آنکھوں سے تم دیکھ چکے ہو جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے تمہیں امتحان میں ڈالا گیا تھا، تو اب تمہیں ہم واپس بھیجیں تو اس کا فائدہ؟ یعنی تو ایسا ہی ہے کہ امتحان تو اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ کورس کی جو چیزیں ہیں کیا وہ کسی نے اس کی تیاری کیا یا نہیں، اور اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ جناب یہ آئے گا کل کو پیپر، بلکہ بیٹھا حل بھی کروا دیا جائے، اب اس کو امتحان میں بٹھانے کا فائدہ اور اس کو پھر پاس کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو باقاعدہ کھلے پیپر کو دیکھ چکے، اب اگر تمہیں اسی طرح دنیا میں بھیج دیا جائے تو اب ہدایت کیا مشکل، اور اگر یہ کیا جائے کہ تمہیں دوبارہ تمہارے ذہن بالکل صاف کر دیا جائے ان باتوں سے، اور پہلے کی طرح تمہیں پیدا کر کے دوبارہ بھیج دیا جائے، تو پھر تم وہی کام کرو گے جو اب کر کے آئے۔ اس لیے اگر ایسی ہی جبری اور مجبوری کی ہدایت دینا ہوتی زبردستی، تو یہ تو اللہ اس بات پر قادر تھا کہ وہ دنیا میں تمہیں ہدایت دے کر ہی بھیجتا، پھر تمہیں اس امتحان میں ڈالنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس لیے اللہ یہ سب کو دیکھ لینے کے بعد اب تمہیں واپس نہیں بھیجے گا، بس ایک ہی دفعہ بھیج چکا اور تمہارا امتحان ہو چکا، تم ناکام ہو چکے ہو، اب ظاہر اس کا نتیجہ دیکھو۔ کہا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت پہلے ہی دے دیتے، اگر اس طرح ہدایت دینا ہوتی زبردستی تو پہلے ہم ہدایت یافتہ بنا کر ہی بھیجتے۔ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن قول ثابت ہو گیا میری طرف سے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ابلیس نے جب سرکشی دکھائی نا اور اللہ نے اس کو رہندۂ درگاہ کر دیا، اس وقت اس نے مہلت مانگی اور اس کے باوجود اسے بڑی تڑی دکھائی، اور اس نے یعنی اپنے آئندہ عزائم کا جو اظہار کیا غیر معمولی جرأت ہی کہا جا سکتا ہے اسے، تو ایسا معلوم ہوتا کہ واقعی وہ ابلیس ہے، شیطان ہی یہ حرکت کر سکتا تھا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو بھر دوں گا جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی۔ اسے جن اور انسان دونوں کو مقرر بنایا گیا ہے، دونوں پر شریعت لازم کی گئی، جن میں سے جو بھی نافرمان ہوں گے وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، پس اب چکھو مزہ اس عذاب کا، بِمَا نَسِيتُمْ، جس کو تم بھول گئے تھے یا جس کو تم نے نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ نسیہ کا معنی اس سے بھولنا ہوتا ہے، اس سے نظر انداز کرنا بھی ہوتا ہے، کہ جس کو تم نے نظر انداز کر دیا تمہیں بتاتے رہے ہمارے پیغمبر کہ قیامت آئے گی اور دیکھو یہ ہوگا، لیکن تم نے بات ہی نہیں سنی، تم نے نظر انداز کیا اسے، کہ چکھو اس عذاب کو کا مزہ جس کو تم نے نظر انداز کیا، لقاء یومکم ھذا، کہ نظر انداز کیا تم نے آج اس دن کی ملاقات کو۔ تم کہتے کوئی دن ایسا نہیں آئے گا جب اللہ کا سامنا ہوگا۔ انا نسیناکم، تم نے وہاں نظر انداز کیا تھا نا حق کو، آج ہم نے تمہیں نظر انداز کر دیا، تم چیخو واویلا مچاؤ، ہم نہیں سنیں گے۔ وذوقوا عذاب الخلد، اور چکھتے رہو ہمیشہ کا عذاب، اب اس سے کبھی چھٹی نہیں ہوگی۔ بما کنتم تعملون، ان اعمال کے سبب جو تم کرتے رہے۔ کانما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، کہ بے شک وہ لوگ ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان آیات کے ذریعے، خروا سجدا، وہ گر جاتے ہیں سجدے، یعنی سرتاپا تسلیم ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ سجدے میں گرے، مطلب یہ کہ جھک جاتے ہیں اللہ کی آیات کے سامنے، اس کے حق کے سامنے، اس کی ہر بات کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، سر تسلیم خم ہے۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور پھر اللہ کی طرف سے اس ہدایت کے ملنے پر وہ اپنے رب کی حمد کی تسبیح بھی کرتے ہیں۔ تسبیح اور حمد اصل میں اس میں دو الگ الگ باتیں ہیں، وہ ہیں تھوڑی سی مشکل، لیکن ذہن میں ڈال لیجیے تھا شاید کبھی سمجھ میں آئے۔ تسبیح اصل میں تنزیہ پر دلالت کرتی ہے، اور تحمید جو ہے یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے، یعنی تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو ہر کمزوری سے پاک ثابت کرتے ہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور تحمید کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہر صفت کو ثابت کرتے ہیں جو اس کی شان کے لائق، اور لپیٹ کے کہا کہ اصل بات ان میں جو ہے وہ یہ ہے، اور یہی اصل میں مرض ہے ان قریش کا جو ان میں نہیں ہے۔
وہ یہ ہے کہ ہم لا یستکبرون، وہ حق کے مقابلے میں تکبر کبھی نہیں کرتے۔ تکبر کیا ہے؟ حق کی بات سننے سے انکار کر دینا، دین کی بات سننے کو اپنی توہین سمجھنا، یا دین کی بات سننے کو آج کے دور کے چلن کے خلاف سمجھنا، یا دین کی بات کے سامنے سر جھکانے کو آج کی جدید روایت کے خلاف سمجھنا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ساری باتیں تکبر پہ دلالت کرتی ہیں۔ آپ حکمرانوں سے مل کے دیکھ لیجئے، بیوروکریسی سے مل کے دیکھ لیجئے، مالداروں سے مل کے دیکھ لیجئے، بڑے بڑے پروفیسروں اور پڑھے لکھے لوگوں سے مل کے دیکھ لیجئے، تکبر کی مختلف شکلیں آپ کو ان میں نظر آئیں گی۔ جنہوں نے کہا ان کا حال یہ ہے جو ایمان لاتے ہیں وہ کبھی تکبر نہیں کرتے، اس طرح کا کوئی تکبر ان میں نہیں پایا جاتا، بلکہ ان کی زندگیوں کا عالم یہ ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، الگ رہتے ہیں ان کے پہلو ان کے بستروں سے۔ یعنی جب وقت آتا ہے نا نماز کا تو وہ لیٹے نہیں رہتے، بستر الگ، وہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا اکثر علماء نے یا اکثر شارحین نے اس سے مراد تہجد کی نماز لی ہے، لیکن میں اس سے عام نمازیں مراد لے رہا ہوں کہ تہجد کے وقت میں تہجد، باقی فرض نمازوں کے وقت فرض نماز۔ جیسے حضور کے بارے میں ازواج مطہرات ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور بعضوں میں ہم سے اس طرح گھل مل کر باتیں کرتے تھے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ کو اولو العزم رسول ہیں، عام آدمی معلوم ہوتے تھے، جیسے کہ شوہر اپنے بیویوں کے ساتھ باتیں کرتا محبت اور پیار کی۔ لیکن کہتے ہیں جیسے ہی اذان کی آواز آتی تو حضور اس طرح اٹھ کے کھڑے ہو جاتے جیسے آپ اجنبی ہیں اور ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ اب دھیان ادھر، یہ حال ہے ان کا۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ الگ رہتے ہیں ان کے جنوب، ان کے پہلو، مضاجع بستروں سے۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف اور طمع کی حالت میں۔ یہ دو پر ہیں جس سے اصل میں ایمان اڑتا ہے، کہ ایک مومن اپنے اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا پاپی بھی نہیں ڈرتا، اور وہ اپنے رب سے اتنی امیدیں رکھتا ہے کہ شاید کوئی بڑے سے بڑا آدمی نہیں رکھتا۔ اس کی بہترین مثال عمر فاروق کا قول ہے، وہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہوا کہ لوگوں آج سب بخشے جائیں گے سوائے ایک آدمی کے، تو کہا میں اتنا اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک آدمی جس کو بخشا نہیں جائے گا کہیں وہ عمر ہی نہ ہو۔ اور دوسرا کہا کہ اگر یہ اعلان ہوا کہ آج سب لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو میں اپنے اللہ کی رحمت سے اتنی امید رکھتا ہوں کہ وہ شاید ایک بھی میں ہی ہوں گا۔ تو آدمی اپنے اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو، اس کی بہتر سے بہتر اس کے ساتھ جو امیدیں رکھی ہیں اس کا سزاوار سمجھے اپنے آپ کو، اور ساتھ ہی اتنا ڈرے اور سہمے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ پر ہیں ایمان کے جس سے ایمان پرواز کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس لیے ہم نے جو ان کو رزق دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھو رزق کا لفظ حرام کمائی پر قرآن کریم نے کہیں نہیں بولا۔ رزق اس کمائی کو کہتے ہیں، اس مال کو جو حلال طریقے سے آیا، جو حرام طریقے سے آیا وہ رزق نہیں ہے، اور وہ اگر کوئی آدمی خرچ بھی کرے تو اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہوتا۔ سورہ غالباً بقرہ میں شاید کہا گیا ہے کہ تم کیا گندی چیز کو قبول کر لو گے تمہیں اگر کوئی دی جائے؟ اولاً تم ہاتھ ہی لگاؤ گے، اور قبول کرنا پڑے تو آنکھیں بند کر کے کرو گے۔ تو کہا اللہ بدعمالی کو اور ایسے مال کو کیوں برداشت کرے گا جس کو حرام ذریعے سے کمایا گیا ہو۔ ہمارے یہاں معاشرہ جو سمگلر اڑتا ہے نا مسجد بنوا دیتا ہے، اللہ کو بھی دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو۔ کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ڈھیروں رشوت لیتے ہیں، بلکہ نہ جانے کہاں کہاں سے حرام مال کماتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے نا تو قالین بچھوا دیتے ہیں مسجد میں۔ یعنی پتہ نہیں، اندر ایک ہے نا خواہش تھوڑی سی بخشش کی بھی، اس کو بہلانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ ان کو توفیق دے صحیح کام کرنے کی۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، یہ بعض دفعہ قریش میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ قیامت کے دن جا کے دیکھیں گے ہم میں اچھا کون ہے برا کون۔ تم خواب خواہ سمجھتے ہو کہ جنت تمہارے لیے ہو سکتے جنت ہمیں ملے۔ وہ تو خیر بگڑے ہوئے لوگ تھے، لیکن آج اگر آپ تماشا دیکھنا چاہیں تو یہ کبھی بھنگ پینے والے ملنگوں میں بیٹھ کے دیکھیں، یا جن لوگوں کو آخرت کا بالکل احساس نہیں، بگڑے ہوئے ہیں لوگ، ان کے اندر کبھی بیٹھ کے دیکھیں، کوئی نیکی کی بات چھیڑے نا یا قیامت کی، وہ کہیں گے پتہ نہیں اللہ کہڑا گلنا چ راضی ہے، اللہ نے پتہ کہڑے کمپس۔ قرآن کریم جو نازل ہوا تو اس میں کیا جھک ماری گئی نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ہمیں آج بھی نہیں پتہ چلا کہ اللہ کن باتوں میں راضی ہے، قرآن تو اسی نازل ہوا پتہ چلا کہ اللہ کن باتوں میں راضی ہے۔ حضور نے 23 سال تک وہ باتیں تو بتائیں اور کیا کیا ہے؟ ہمارے ملائک کو آج بھی پتہ نہیں کہ اللہ کن باتوں میں راضی ہے۔
اور وہ کہتے ہیں پتہ نہیں جی اللہ کن کو بخشے گا کن کو چھوڑے گا. لیکن یہاں دیکھو فرمایا افمن کان مومنا، کیا وہ شخص جو مومن ہے اور ایمان کا حق بھی ادا کرتا ہے، کہ من کان فاسقا، اس آدمی کی طرح ہوگا جو نافرمان ہے. کیا نافرمان فرما بردار ایک جیسے ہو جائیں گے؟ یعنی اللہ ایسا بے انصاف ہے کہ جس نے زندگی بھر اس کو مانا اور جس نے زندگی بھر اس کو نہیں مانا دونوں کو برابر کر دے. تو کہا کیا وہ شخص جو اللہ کا فرما بردار مومن ہے وہ اس کی طرح ہوگا جو نافرمان اور فاسق ہے؟ لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ظاہر یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو ایک کو جہنم میں ڈالے گا دوسرے کو جنت میں بھیجے گا. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأویٰ نزلا بما کانوا یعملون. پھر فرمایا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم مومنوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. کہا رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کیے ان کے لیے جنات المأویٰ ہیں. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا راحت کے سامان، لیکن یہ مجھے کچھ جچتا نہیں ہے. مأویٰ اصل میں ٹھکانے اور رہائش گاہ کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جنت کے باغوں میں ان کی رہائش گاہیں ہوں گی. یہ محل کو سیر سپاٹے کے نہیں لایا جائے گا یہاں، وہ مستقل باسی ہوں گے یہاں ان باغوں کے، ان جنتوں کے. نزلا بما کانوا یعملون. اور یہ نہیں ہے کہ درجہ کہیں پہلے چھوٹی جنت اور بعد میں جنت درجہ بدرجہ ان کو وہاں پہنچایا جائے گا. کہا نہیں، وہ تو نزل کے طور پر ان کو یہ جنت دی جائے گی. نزل کہتے ہیں اولین مہمانی کو. یعنی جب ایک آدمی سواری سے اترتا ہے نا، پہلے زمانے ظاہر اونٹ اور گھوڑے سے تھکے ہوئے لوگ آتے تھے، اب گاڑی سے آدمی اتر کے اندر جاتا ہے، ڈرائنگ روم میں بٹھایا جاتا ہے. سب سے پہلے آج کے موسم میں ٹھنڈا پانی پلایا جاتا ہے، پھر چائے پلائی جاتی ہے اور کھانے کے وقت میں کھانا دیا جاتا ہے. کہا ان کو جو اولین مہمانی دے گا نا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نزل کے طور پر، مستقل مہمانی نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں کیا، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں کیا کچھ ملے گا. کہا جو پہلی مہمانی ہے وہ ہے جنت المأویٰ نزلا بما کانوا یعملون. اور مزید اعزاز یہ فرمایا ہے مومن کا، یہ سب کچھ اللہ کا فضل تو ہوگا ہی، لیکن اصل میں ان کے اعمال کا صلہ ہوگا ہی. کسی آدمی کو سے یہ کہہ دیا جائے نا کہ آپ کو جو اتنا نوازا ہے حکومت نے، تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کے کارنامے اس کا تقاضا کرتے تھے. تو وہ اگرچہ حکومت کا شکر گزار تو ہوگا، لیکن ساتھ ہی اس کا فخر سے جب تن جائے گا سر کہ شکر ہے تو یا اللہ تیرا کہ میرے کارنامے اس قابل تھے کہ میں اسے اعزاز کے قابل سمجھا گیا. تو اللہ تعالیٰ جس کے اعمال کو تسلیم کرتے ہوئے یہ اعلان کرے گا کہ یہ اپنے اعمال کی وجہ سے یہاں آئے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کی خوشیوں کا عالم کیا ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی اللہ کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، وہ جب بھی چاہیں گے اس سے نکلنا، اُعِيدُوا فِيهَا، دوبارہ پھر اس میں دھکیل دیے جائیں. وہ تو ظاہر ہے تڑپتا بلکتا آدمی کیا نہیں کرے گا، وہ نکلنے کی کوشش کریں گے گرز مارتے ہوئے، جب فرشتے پھر اس میں ان کو پھینک دیں گے جہنم میں. وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، کہا چکھو نا، ان سے کہا جائے گا چکھو جہنم کا عذاب، اس آگ کا عذاب، الَّتِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، جس کا تم انکار کیا کرتے تھے. تم تو مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کچھ بھی ہوگا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، کام ان کو چکھائیں گے ایک عذاب ادنا بھی، دون العذاب الاکبر، عذاب اکبر سے پہلے، لعلہم یرجعون، شاید وہ حق کی طرف لوٹ آئے. اس کے دو مطلب ہیں کہ جب اللہ کا کوئی نبی کسی قوم کی طرف مبعوث ہوتا ہے اور قوم اسے مانتی نہیں، تو اللہ بعض بات چھوٹی موٹی سزاؤں میں مبتلا کرتا ہے. اس کو اگر سمجھنا، جیسے تو حضور کے زمانے میں بھی حضور کی دعا حضور نے فرمائی تھی، قحط پڑا تھا مکے والوں پر، بہت شدید قحط. اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو 7 دفعے ان کو مختلف عذابوں میں مبتلا کیا گیا. جب وہ اس میں زار و نزار ہو جاتے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ سے دعا کرو اگر ہم اس سے بچ نکلے تو ہم مان لیں گے. اب پھر ان کا وہی حال تھا. کہا یہ قریش اگر نہ مانے نا، ہم ان کو بھی اس طرح کی آزمائشوں میں ڈالیں گے. یہ ہے عذاب ادنا، قریب کا عذاب، چھوٹا موٹا عذاب. لیکن عذاب اکبر کون سا؟ وہ جہنم کا عذاب. کہا یہ اگر نہیں مانیں گے اور اسی پر مرے تو پھر ظاہر جہنم کے عذاب میں تو جائیں گے، لیکن یہ چھوٹا عذاب اس لیے دیں گے کہ اگر ان کی قسمت میں ہوا تو شاید ایمان کی طرف آ جائے. اللہ ان باتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.